السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورخہ 18 دسمبر 2025 بروز جمعرات جامعہ خلفائے راشدین پورنیہ میں حاضری ہوئی۔ جامعہ خلفائے راشدین دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک مشہور شاخ ہے اور یہ ضلع پورنیہ میں واقع ہے اور تعلیمی اعتبار سے بڑا کامیاب ادارہ ہے۔ اس ادارے میں جمعرات کے روز طلباء کے مابین حضرت مولانا کفیل الدین ندوی جو اس ادارے کے مایہ ناز محتمم ہیں، فعال ہیں، قابل ہیں، اللہ تعالیٰ نے گوناگون صلاحیتوں سے نوازا ہے آپ کو، آپ نے ایک ایسے موضوع کے تحت جس موضوع کو عام طور سے خشک سمجھا جاتا ہے اور جو موضوعات عام طور سے جن موضوعات کا انتخاب عام طور سے نہیں کیا جاتا ہے، آپ نے اس موضوع کے تحت طلباء کے مابین ایک پروگرام کا انعقاد کیا اور وہ موضوع تھا فن نحو۔ حضرت مولانا کفیل الدین ندوی دامت برکاتہم کے قول کے مطابق پورنیہ کی سرزمین میں، ضلع پورنیہ کی سرزمین میں اس نوعیت کا یہ پہلا پروگرام تھا۔ ناچیز کو دعوت دی گئی، حاضری ہوئی اور ذمہ داری دی گئی کہ ہم سوال کریں اور حکم کے فریضے کو انجام دیں۔ چنانچہ یہ پروگرام 2 نشستوں پر مشتمل رہا۔ پہلی نشست 2 زمروں پر مشتمل تھا۔ پہلے زمرے میں عربی اول کے طلباء تھے اور دوسرے زمرے میں عربی دوم کے طلباء تھے۔ پہلے زمرے کے حکم جہاں ایک طرف حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ جو نائب ناظم ہیں، نائب محتمم ہیں جامعہ خلفائے راشدین کے، وہیں دوسری طرف دوسرے حکم تھے جناب مفتی غالب جو اسی ادارے کے استاذ ہیں اور فقہ کے استاذ ہیں، قابل استاذ ہیں ماشاءاللہ۔ اور تیسرے حکم کے طور پر انتخاب ندوی کا انتخاب کیا گیا تھا۔ پہلی نشست میں جو پروگرام رہا اور جو مقابلہ رہا اس میں عربی اول اور عربی دوم کی سطح کے سوالات بنائے گئے تھے اور سوالات کیے گئے، تو ماشاءاللہ طلباء نے اچھی تیاری کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی اور ترکی بترکی سوالات کے جوابات دیے۔ جس موضوع کو خشک سمجھا جا رہا تھا اس موضوع میں طلباء نے دلچسپی کے ساتھ شرکت کی اور امید سے زیادہ ان لوگوں نے محنت کی اور پروگرام کو کامیاب کیا۔ پھر دوسری نشست کا انعقاد ہوا۔ دوسری نشست میں جس عظیم شخصیت نے صدارت کے فریضے کو انجام دیا وہ تھے حضرت مولانا فیاض فیضی ندوی، استاذ مدرسہ محمودیہ بشن پور۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میدان ادب، اردو ادب کے میدان میں خاص مہارت عطا فرمائی ہے اور آپ شعر و شاعری کے ماہر ہیں اور اچھے شاعر ہیں، برجستہ شاعری کرتے ہیں۔ وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں فوراً اخذ کرتے ہیں اور فوراً اس کو شعر کی زبان میں ڈھال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی خوبیوں سے آپ کو نوازا ہے۔ آپ نے صدارت کے فریضے کو انجام دیا اور آپ حضرت مولانا کفیل الدین ندوی کے استاذ محترم بھی ہیں اور حکم کے طور پر حضرت مولانا قربان قاسمی صاحب قلم، ممتاز صاحب قلم ہیں اور مدرسہ محمودیہ بشن پور کے استاذ ادب ہیں اور گاہے بگاہے آپ کے قلم سے قیمتی مضامین بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے دوسری نشست کے حکم کے طور پر آپ وہاں تشریف فرما تھے اور اسی طرح سے جناب مولانا زبیر ندوی جو جامعہ خلفائے راشدین کے استاذ ہیں، آپ بھی حکم تھے اور پھر ایک تیسرا حکم میں ہی تھا اور سائل بھی میں تھا۔ دلچسپ مقابلہ رہا۔ یہ دوسری نشست کا جو مقابلہ تھا بڑا دلچسپ تھا۔ وہ دلچسپ اس معنوں میں
کہ ہدایت النحو کے سطح کے سوالات بنائے گئے تھے اور تمام سوالات عربی میں تھے، تمام سوالات عربی میں تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی سوال بچوں کو رٹایا گیا ہو، بلکہ طلباء نے مکمل کتاب زبانی یاد کی تھی اور مکمل سوالات عربی میں بنائے گئے تھے، اور ان سوالات کے جوابات بھی طلباء نے عربی زبان میں دیے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ، اور تقریباً 80 سوالات تھے، اور طریقہ یہ رہتا تھا کہ پرچی طلباء اٹھاتے تھے، اور پرچی نمبر 1، پرچی نمبر 10، پرچی نمبر 25، جون سی پرچی اٹھتی تھی اس پرچی میں سے ہمیں 3 سوالات کرنے ہوتے تھے، اور اس ایک صفحے میں تقریباً 10 سے 15 سوالات ہوتے تھے۔ وہ سائل کے اوپر اس بات کا انحصار تھا کہ وہ کتنے سوالات، اور جون سے بھی چاہے وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ طلباء کی تیاری ماشاءاللہ اتنی زبردست تھی، اور حضرت مولانا کفیل الدین ندوی دامت برکاتہم کا جو خواب تھا طلباء نے شرمندہ تعبیر کیا، اور جون سے بھی سوال کیا گیا اس کا جواب برجستہ طلباء نے دیا ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے اور پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اساتذہ نے محنت کی ہے، جو استاد ہدایت النحو کی تیاری کرواتے ہیں، یا جو کتاب النحو پڑھاتے ہیں، یا جو تمرین النحو پڑھاتے ہیں۔ اور دوسری نشست کا جو پروگرام ہوا ہدایت النحو سطح کا، اس میں عربی سوم کے طلباء تھے، عربی چہارم کے طلباء تھے، ایک بڑی تعداد میں طلباء نے شرکت کی تھی۔ پروگرام بڑا دلچسپ رہا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسابقۃ النحو والصرف کی اس طرح کے پروگرام کو بھی رواج دیا جائے۔ ایک علمی چیز ہوا کرتی ہے، اور جو چیز عام طور سے طلباء درجے میں نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ رٹا مار کے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس موضوع کو خشک سمجھ لیا گیا، تو اگر ان تمام موضوعات کے تحت اگر ہمارے پروگرامز ہوں گے تو اساتذہ بھی محنت کے ساتھ پڑھائیں گے، اور افہام و تفہیم کے ساتھ کوشش کریں گے کہ وہ اس اسلوب میں طلباء کو نحو اور صرف کے رنگ میں رنگ سکیں۔ اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام دیگر مدارس میں بھی ہوں، اور طلباء شوق اور ذوق خود اساتذہ کو دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلباء کو شریک کرنے کی اور شرکت کرنے کی دعوت دینی چاہیے، اور طلباء اور اساتذہ کو بھی دلچسپی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں استاذ محترم حضرت مولانا کفیل الدین ندوی محتمم جامعہ خلفائے راشدین کو، کہ آپ کی محنت، آپ کی قد و کاوش، آپ کے سعی پہم کا نتیجہ ہوا کہ اس طرح کا پروگرام آپ کے اساتذہ، جو بڑے اساتذہ، محنتی اساتذہ جو دن رات کوششیں کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو ان کتابوں کو پڑھا رہے اساتذہ ہیں، ان اساتذہ کی محنتوں کے نتیجے میں اس طرح کا پروگرام منعقد ہوا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کے تمام طلباء کو، آپ کے تمام اساتذہ کو، آپ کی انتظامیہ کو، کہ آپ نے سرزمین پورنیہ سے اس انوکھے پروگرام اور نئے پروگرام کی شروعات کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس طرح کے پروگرام کے انعقاد کرنے کی طرف دیگر ندوے کی جو شاخیں ہیں، یا یہ کہ دارالعلوم دیوبند سے متعلق یہاں مدارس ہیں، ان مدارس میں بھی تقاریر ہوں، عربی زبان میں، اردو زبان میں، ہندی زبان میں، انگریزی زبان میں، اور دیگر دلچسپ جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ سب ہوں، لیکن ان تمام مظاہروں کے ساتھ ساتھ اس طرح کے مقابلے یا مظاہرے ہونے چاہیے۔ یہ علمی چیز ہوا کرتی ہے، اس بہانے کم از کم طلباء نحو اور صرف سے جڑ جائیں، اور وہ کم وقت میں بلندی کو چھو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔